شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں اس ونٹر سیزن میں، سردی کے موسم میں، جسے آپ لوگ ضرور پسند کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے ماریا نے، اور ماریا بتاتی ہیں کہ میں کوٹ مومن کی رہائشی ہوں اور یہ خوفناک کہانی میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور اس خوفناک کہانی کے بہت سارے آئی وٹنسز ہیں جو کہ میرے گھر والے بھی ہیں، میرے محلے دار بھی ہیں، ان سب لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے۔ یعنی جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، نیلوفر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور جو اس کہانی کو سن رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو یہ لگے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے تو یہ واقعہ بالکل بھی جھوٹا نہیں ہے، یہ میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میں کافی عرصہ کی بات ہے، اب تو میری شادی ہو چکی ہے اور میں دوسرے شہر آ گئی ہوں۔ تو میری جب شادی سے پہلے میں کوٹ مومن میں رہتی تھی اپنی امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، تو ہمارا جو گھر تھا وہ حویلی نما ہمارا گھر تھا اور اس کے 2 پورشنز بنے ہوئے تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پہ میرے چاچا چاچی رہا کرتے تھے اور اوپر ہم لوگ رہا کرتے تھے، اور چاچا چاچی کے ساتھ نیچے ہی دادا ابو اور دادی اماں بھی رہتے تھے، کیونکہ ان سے اوپر چڑھا نہیں جاتا تھا، چڑھنے اترنے میں ان کو بہت مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ ان کی ایج بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو وہ نیچے ہی رہا کرتے تھے۔ تو ایسے ہوا ایک دفعہ کہ ہمارے گھر کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں نقشہ، کہ ہمارا جو گھر ہے حویلی کے آگے ہم لوگوں نے بہت بڑا صحن بنایا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر، اور صحن کے بالکل لاسٹ میں جہاں پر انٹرنس گیٹ تھا ہمارا، اس کے مین انٹرنس کے ساتھ ہی ایک بہت پرانی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، بہت پرانا کمرہ تھا، اور وہ جو کمرہ تھا وہ ہمارے گھر سے بھی نیچے بنا ہوا تھا۔ حالانکہ ہمارا سارا گھر جو تھا، ہماری حویلی تھی، اس کو ہم نے رینیو کروایا تھا، ساری ہم نے مرمت وغیرہ کروائی تھی اور اس کو صحیح طرز کا بنایا تھا جو اس زمانے میں چلتا تھا۔ اور یہ بات ہے قریباً 19 یا 18 سال پہلے کی بات ہے یہ، تو میری شادی سے پہلے کی ہی بات ہے، جو اس زمانے میں جیسا چلا کرتا تھا ٹرینڈ اور جیسا گھر بنایا کرتے تھے، ہم لوگوں نے بالکل ویسا ہی اس کو ڈیزائن کروایا تھا اپنے گھر کو۔ لیکن وہ جو کوٹھڑی تھی، جب ہم لوگ اس کو توڑنے لگے، جب بھی ہم لوگ اس کو مرمت کروانے کی کوشش کرتے تھے یا کچھ بھی کرنے لگتے تھے، تو ہمارے جو دادا ابو تھے وہ میرے ابو کو، میرے چاچو کو منع کر دیا کرتے تھے کہ یہاں اس کوٹھڑی کو ہاتھ مت لگاؤ، نہ اس کے قریب جاؤ تم لوگ، اور اسے توڑنا تو تم نے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو میرے دادا ابو تھے وہ یہی کہتے رہا کرتے تھے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، لیکن جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس دنیا سے، میرے جانے کے بعد بھی تم لوگوں کو کبھی بھی کوئی پرابلم ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی گھر نیا دوبارہ سے بنوانا ہو یا کوئی چیز تو تم بنواؤ، لیکن اس کوٹھڑی کو تم ہاتھ مت لگانا، اس کو بالکل بھی مت توڑنا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ دادا ابو اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ اس کوٹھڑی کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ہم لوگ بس یہ اس لیے چپ رہتے تھے کیونکہ دادا ابو تھے، گھر کے بڑے تھے، اب ان کا کہا تو کوئی نہیں موڑ سکتا تھا نا۔ تو اس طرح تو پھر یہ بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا تھا کہ یہ بات نہیں مانتے بچے، تو میرے ابو اور میرے چاچو بھی اسی وجہ سے خاموش رہ جاتے تھے اور اس کوٹھڑی کو نہیں توڑواتے تھے۔ ہمارا سارا گھر بہت اچھا بنا ہوا تھا، لیکن جب لوگ آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے گھر تو صحیح بنا لیا ہے، لیکن کوٹھڑی میں تم لوگوں نے اس طرح کیوں اس کو چھوڑا ہوا ہے اکیلے، نہ تم اس میں سامان رکھتے ہو، نہ اس کی صفائی کرتے ہو۔ اس کے تالا بھی بہت بڑا دادا ابو نے لگایا ہوا تھا باہر سے، تو ہم لوگ بہت زیادہ کیوریوسٹی ہمارے اندر تھی کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، ایسا کیا ہے جو اس کوٹھڑی کو دادا ابو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ لیکن فی الحال ہم لوگ چھپ ہو گئے، ہم لوگوں نے اس کوٹھڑی کو نہیں توڑا، ہاتھ نہیں لگایا۔ کچھ دنوں بعد ایسے ہوا کہ جو میرے دادا ابو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ہمارے اس کے تھوڑے 1-2 سال کے بعد ہمیں ضرورت پڑی گھر کو نیا بنوانے کی، اور فرش وغیرہ بنوانی تھی، کیونکہ پہلے جو ہماری فرش تھی وہ تھوڑی سی کچی تھی، تو وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی ہر جگہ سے، اسے نیا بنوانا تھا۔ تو جب ہم لوگ فرش بنوانے لگے تو وہ جو کوٹھڑی تھی
وہ جو کمرہ تھا وہ بیچ میں آ رہا تھا، یعنی وہ پرابلم کریٹ کر رہا تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا، جو میرے ابو تھے، میرے چاچو تھے، انہوں نے یہ بولا کہ اس کمرے کو تڑوا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب ہمیں تو کوئی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ اس کمرے کو توڑنے سے کچھ الگ ہوگا یا کچھ عجیب ہوگا، تو اسے تڑوا دیتے ہیں اور ساری جو فرش ہے اس کو پلین کروا دیتے ہیں، ایک ایکول آ جائے گی ساری۔ تو سب لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور جو میرے چاچو تھے، میرے ابو تھے، انہوں نے وہ جو کوٹھڑی تھی اس کو تڑوا دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس کوٹھڑی کو تڑوایا تو اس کے اندر سے بہت ہی بری اسمیل پورے گھر میں پھیل گئی اچانک سے۔ وہ اتنی بری اسمیل تھی جیسے کوئی کچا گوشت ہوتا ہے اور وہ بالکل سڑ رہا ہوتا ہے کہیں پہ، ایسی اسمیل تھی وہ۔ اور وہ اسمیل پورے ایک دن ہمارے گھر میں رہی، نیچے اوپر پورے، مطلب سیکنڈ فلور پہ جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں بھی وہ اسمیل آ رہی تھی بہت زیادہ، اور ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اسمیل کیوں آ رہی ہے۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ کمرہ اتنے دنوں سے بند تھا، اب اسے توڑا ہے تو کوئی جانور وغیرہ شاید اندر چلا گیا ہوگا اس کے، تو وہ مر گیا ہوگا اس طرح سے اور وہ باہر نہیں نکل پایا ہوگا۔ ہم لوگوں نے اس بات کو آئی گئی کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ کمرہ ٹوٹا اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک واش روم بنوایا، اور وہ واش روم بھی اس کمرے جتنا ہی بڑا بنوایا تھا ہم لوگوں نے۔ تو وہ جو واش روم تھا وہ اب تھا تو بالکل اینڈ پہ گھر کے، اور ہمارے بھی یہاں بالکل گھر میں ہم لوگوں نے اپنے کمروں کے ساتھ، مطلب اٹیچ واش رومس تھے ہمارے، تو لیکن پھر بھی ہم لوگ کبھی کبھار اس کو یوز کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اب جا رہی تھی واش روم کے باہر سے، میں چلتی ہوئی جا رہی تھی سیکنڈ فلور پہ، کیونکہ واش روم کے باہر سے ہی تھوڑا دور ہی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں ہمارے سیکنڈ فلور کی، اور پھر اوپر جا کے ہمارا جو گھر تھا وہ شروع ہوتا تھا۔ تو میں جا رہی تھی اور میں سیڑھیوں سے چڑھنے لگی، مجھے ایسے لگا کہ واش روم کا جو دروازہ ہے، ڈور ہے، کسی نے نوک کیا۔ اب جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ کسی نے نوک کیا، میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جو اس طرح دروازے کو نوک کر رہا ہے۔ تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ دروازہ باہر سے تو کھلا ہوا ہے، تو اگر ایسے ہوتا کہ کنڈی لگی ہوئی ہے، کسی کو نہ پتہ چلا ہو تو کوئی اندر ہو، تو ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا شاید میرا وہم ہوگا، میں دوبارہ اوپر جانے لگی۔ تو جیسے ہی میں سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچی تو مجھے پیچھے سے واش روم کا ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ اب جیسے ہی مجھے ڈور کھلنے کی آواز آئی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے دروازے کے درمیان میں، کیونکہ وہاں اندھیرا تھا، لائٹ نہیں جلی ہوئی تھی واش روم کی۔ مجھے ایسے لگا کہ دروازے کے درمیان میں کوئی کھڑا ہوا ہے، اور اس کا جسم جو تھا وہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شیڈو ٹائپ ہوتا ہے، بلیک سا۔ تو میں تھوڑا سا ڈر گئی پہلے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارے کوئی گھر کا ممبر ہی ہوگا، چاچو ہوں گے یا کوئی بھی ہوگا، تو میں اوپر چلی گئی اس چیز کو اگنور کر کے۔ تو اس کے بعد سے واقعات ہونے شروع ہو گئے، اور شروع سے ہی واقعات جو تھے وہ ایکسٹریم حد تک پہنچ گئے، بہت زیادہ واقعات ہونا ہی شروع ہو گئے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم لوگ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہمارے گھر کے اندر سے جو ہمارے کمرے تھے، ہمارا کچن تھا، ساری جگہ سے ہمیں ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی سانپ ہے اور وہ آواز نکالتا ہے، سانپ کی پھونکار کی جو آواز ہوتی ہے، اس کے بولنے کی آواز ہوتی ہے، ویسی آوازیں ہمیں آنا شروع ہو گئی ہمیں اپنے پورے گھر سے۔ اور ہم لوگ اتنا ڈر جاتے تھے کہ اس سانپ کی جو آواز تھی، اس کی جو بولنے کی آواز تھی، وہ اتنی زیادہ ڈراؤنی ہوتی تھی، اتنی زیادہ خوفناک ہوتی تھی کہ وہ اچانک سے آواز آنا شروع ہوتی تھی تو ہم لوگ چیخیں مارنے لگ جاتے تھے ڈر کے بہت زیادہ۔ اور جو میرے ابو تھے، میرے چاچو تھے، وہ ڈھونڈتے بھی تھے، بہت ڈھونڈتے تھے گھر میں، پورے گھر میں انہوں نے چھان مارا، لیکن کوئی انہیں سانپ، کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کی وہ آواز ہوتی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ رہے، خوفزدہ رہتے ہوئے ہمیں بالکل یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایسے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کیونکہ ہمارے گھر میں میرے چھوٹے بہن بھائی جو تھے وہ لوگ بھی تھے، اور وہ چھوٹے تھے کافی، اور ایک تو ہمارے گھر میں جو میری چاچی تھیں تو ان کی شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، اس لیے ان کا جو بیبی تھا وہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی سانپ وغیرہ آ کے، کوئی ایسا جانور یہاں آ کے ایسے اس کو کاٹ نہ لے، اس کو نقصان نہ پہنچا دے، ہم بہت ڈرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے روم میں، تو مجھے آواز آئی باہر سے، جیسے میری جو دادی اماں ہیں وہ اس وقت حیات تھیں، دادا ابو کے انتقال کے بعد کی باتیں ہیں یہ ساری۔ جو میری دادی اماں ہیں انہوں نے مجھے آواز دی اور مجھ سے کچھ پانی مانگا تھا یا کچھ مانگا تھا، مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح۔
جیسے انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں کمرے سے اٹھ کے باہر گئی تو میں وہ چیز لے کے میں دادی اماں کے پاس جیسے ہی واپس آئی تو دادی اماں مجھ سے پوچھنے لگ گئیں کہ تم یہ ہاتھ میں لے کے کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے انہیں یہ بولا کہ آپ نے تو منگایا تھا مجھے آواز دے کے. تو دادی اماں مجھے کہنے لگیں کہ نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں منگوایا تمہیں، کچھ بھی نہیں، میں نے تو آواز دی. جیسے ہی میں نے دادی اماں کی یہ بات سنی کہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا، میں تھوڑا سا سرپرائز ہو گئی، کیونکہ میں نے کلیئرلی وہ آواز سنی تھی، دادی اماں کی ہی وہ آواز تھی، اور وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ جو چیز میں ان کے پاس لے کے گئی تھی وہ وہی چیز مانگ رہی تھی. تو میں جب واپس آئی اپنے کمرے میں تو میری حیرت کی اور میرے بالکل خوف کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور میں بہت زیادہ چلانا شروع ہو گئی، بہت زیادہ میں چیخیں مارنا شروع ہو گئی، کیونکہ میں نے جو اپنے کمرے کے باہر دیکھا، یعنی وہ میرے کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ مجھے خوفناک لگ رہا تھا. ایک بہت بڑا سانپ، جو پھن والا سانپ ہوتا ہے، ایک ناگ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ شیش ناگ بھی بولتے ہیں، وہ سانپ، اور وہ بالکل بلیک کلر کا تھا، ایک دم سیاہ رنگت تھی اس کی، اور اس کا جو قد تھا وہ بیٹھے ہوئے بھی دروازے تک وہ پہنچ رہا تھا. اس کا بہت لمبا قد تھا، وہ دروازے تک اونچا تھا، اور وہ اپنا پھن پھیلا کر اور کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا. اور اس کی آنکھوں میں اتنا جیسے خون آلودہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے روشنی نکل رہی تھی، لال روشنی. اور جیسے میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مجھے بہت خوف آ رہا تھا، کیونکہ اب انسان جب ایک سانپ کو دیکھتا ہے، بے شک وہ چھوٹا ہی ہو، تو انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے. لیکن جب میں ایک دروازے سے بھی لمبا جا رہا تھا وہ سانپ، کیونکہ جتنا وہ کھڑا ہوا تھا وہ اونچا دروازے جتنا ہی لگ رہا تھا، لیکن جو باقی وہ کنڈلی مار کے جو بیٹھا ہوا تھا وہ بہت لمبا تھا، سائز میں بہت زیادہ لمبا تھا. میں چلا کر اور میں سانپ سانپ کہنا شروع ہو گئی. تو جو میرے چاچو تھے وہ تھے اوپر ہی، مطلب نیچے تھے، سوری، میرے جو چاچو تھے وہ نیچے تھے. تو میں اپنے کمرے میں ہی اوپر جا رہی تھی، تو وہ میرے کمرے کے اندر کھڑا ہوا تھا بالکل دروازے پہ. تو جیسے ہی میں نے اس سانپ کو دیکھا اور میں چلانا شروع ہوئی، تو وہ جو سانپ تھا وہ اچانک سے دھوئیں کی فارم میں، جیسے دھواں ہوتا ہے اس فارم میں وہ غائب ہو گیا، اور وہاں پہ میرے کمرے میں دھواں ہی دھواں ہو گیا بالکل. جو میرے چاچو وہاں دیکھنے کے لیے آئے کہ میں کیوں چلا رہی ہوں، کیونکہ میری جو امی تھیں سب لوگ نیچے رہا کرتے تھے دادی اماں کے پاس، رات کو بس جب سونا ہوتا تھا تبھی ہم لوگ اوپر آیا کرتے تھے اپنے گھر میں. تو جیسے ہی چاچو آئے، انہوں نے دیکھا میرے کمرے میں اتنا دھواں تھا، اتنی اسموک تھی کہ میرے چاچو کو ایک دم ایسے لگا کہ میرے کمرے میں آگ لگ گئی ہے. لیکن میں نے اپنے چاچو کو روکا، میں نے اندر جانے سے تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ کوئی آگ نہیں ہے، میں نے ابھی اسی طرح ایک سانپ کو دیکھا ہے، اور وہ بہت اونچا تھا، بالکل اس کا قد دروازے سے بھی اونچا جا رہا تھا، اور وہ کوئی شیش ناگ مجھے لگا، اور اچانک سے وہ غائب ہو گیا میرے چلاتے ہی، اور میرے کمرے میں اس طرح دھواں بھر گیا. اور وہ جو دھواں تھا وہ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے وہاں پہ کوئی دھواں وغیرہ نہیں تھا. یعنی ایک تو دھواں آہستہ آہستہ جاتا ہے، لیکن وہ اچانک سے ایک دم کلیئر ہو گیا. تو جو میرے چاچو تھے وہ یہ سمجھ گئے بات کو کہ یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے، اور جس طرح میں نے اس سانپ کا حلیہ اور اس کا قد بتایا تھا، تو میرے چاچو کو یہی لگا کہ یہ کوئی معمولی سانپ نہیں ہے، کیونکہ نارمل اتنے لمبے سانپ گھروں میں نہیں پائے جاتے. اتنے لمبے سانپ تو کہیں جنگلات میں ہوتے ہیں یا کہیں اور پانی وغیرہ کی ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو میرے چاچو نے میری دادی اماں سے یہ مشورہ کیا، میرے ابو سے کیا کہ اس طرح بات ہے اور بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم لوگ سوچ رہے تھے، تو اسی رات کو کیا ہوا کہ ہم لوگ سارے سوئے ہوئے تھے، اور جو میری دادی اماں تھیں وہ چلانا شروع ہو گئیں. اب جب دادی اماں کی چلانے کی آوازیں سب نے سنی تو ہم لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے کہ دادی اماں کو کیا ہو گیا ہے. ہم لوگ بھاگے نیچے آئے، اور ہم لوگ ننگے پیر، یعنی چپلیں بھی ہم لوگوں نے نہیں پہنی، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے ان کی چیخ و پکار سے. جیسے ہی ہم لوگ نیچے آئے، دادی اماں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہی تھیں، اور جو میری چاچی تھیں، میرے چاچو تھے، وہ انہیں ہلا رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے کہ ہم لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کیوں ڈر رہی ہو، کیا ہوا ہے. لیکن جو دادی اماں تھیں وہ بالکل بھی چپ نہیں ہو رہی تھیں، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں، بہت ڈر گئی تھیں. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے، جو میری دادی اماں تھیں، ان کو سنبھالا، انہیں ریلیکس کیا، پانی پلایا. پھر ہم نے دادی اماں سے پوچھا
کہ کیا بات ہے دادی اماں، آپ اس طرح کیوں ہو گئی تھی؟ جو میرے ابو تھے وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنا چلا کیوں رہی تھی، کیا بات ہے؟ تو جو میری دادی اماں تھیں وہ ہمیں بتانے لگیں کہ جب میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے آ کر کسی نے جگایا ہے باقاعدہ۔ جیسے ہی میں نے اٹھ کر دیکھا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے جگایا ہے، مجھے لگا تم لوگوں میں سے کوئی ہے، لیکن ایسے ہوا جب میں اٹھی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو آدھا سانپ اور آدھا انسان ہے۔ اور جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اور ایک دم جیسے میں سکتے میں چلی گئی میں بالکل، اور میں ہل جل نہیں پا رہی تھی، میں چلا نہیں پا رہی تھی۔ اور وہ جو شخص تھا، یعنی وہ آدھا انسان تھا اور آدھا وہ سانپ کی شکل میں تھا، اور اس کی جو پوری چمڑی تھی، پوری سکن اس کی سانپ جیسی تھی، لیکن جو اس کی ٹانگیں تھیں وہ انسانوں کی طرح تھیں، اور اس کے ہاتھ بھی تھے، اور اوپر سے وہ بالکل سانپ کی طرح تھا، ایک پورا پھن اس کا بنا ہوا تھا اس کے چہرے پہ، اور پورا وہ ایک سانپ لگ رہا تھا اوپر سے۔ اور وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے بہت غلط کیا ہے جو تم لوگوں نے اس کمرے کو توڑا ہے، ہم لوگ اس کمرے میں رہتے تھے، وہ ہمارا مسکن تھا، اور تمہارے گھر کے ایک فرد کو یہ بات معلوم تھی، اسی لیے وہ تمہیں روکتا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی اور تم لوگوں نے اس کمرے کو توڑ دیا، ہمارا گھر تم نے برباد کر دیا، ہمارے گھر کو تم نے نقصان پہنچایا ہے۔ اب ہم لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ تمہارے گھر کو نقصان پہنچائیں گے، تم لوگوں کو جانی نقصان پہنچائیں گے، اور اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس گھر کو چھوڑ کر فوراً یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اب یہ سارا گھر ہمارا ہے، یہ ہمارا مسکن ہے، اب یہاں ہمارا بسیرا ہے، اور اگر تم لوگوں نے یہ بات نہیں مانی ہماری یہاں سے جانے والی تو تم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی اور وہ غائب ہو گیا، وہ بہت زیادہ سیاہ رنگت کا تھا، جیسے ایک کالا ناگ ہوتا ہے اس رنگت کا تھا وہ، اور جیسے ہی وہ غائب ہوا تو میرا سکتہ ٹوٹا اور میں چلانا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی، ہم سبھی لوگوں نے یہ بات سنی، ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور جو میری دادی اماں تھیں وہ ہمیں یہی کہنے لگ گئیں کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی اسے سانپ نظر آیا تھا، اور جب سے ہم لوگوں نے اس کمرے کو توڑا ہے ہمارے گھر کے اندر بہت سے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں، سانپ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور وہاں پر ایسے تھا کہ وہ ایک یا دو نہیں تھے، ان کا پورا جیسے ایک قبیلہ ہوتا ہے، پوری فیملی ہوتی ہے، وہ وہاں پر بالکل آ چکے تھے، اور ان کا کافی ٹائم سے اس کمرے میں بسیرا تھا جسے ہم لوگوں نے توڑ دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے، ان جنات نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا، بسیرا کر لیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا، ہمارے محلے کے مولوی صاحب تھے وہ، ان سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، آپ لوگوں نے ان کے گھر کو نقصان پہنچایا ہے، انہیں نقصان پہنچایا ہے، اور جنات کو جب ایک دفعہ نقصان پہنچ جاتا ہے انسان کی طرف سے تو پھر وہ بالکل بھی کوئی رعایت نہیں کرتے انسان کے ساتھ، اور وہ جانی نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، وہ جان تک لے لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں، حالانکہ وہ ہمارا بہت پرانا گھر تھا، ہم لوگ شروع سے وہیں رہتے تھے، میرے دادی اماں شادی ہو کر وہیں پہ آئی تھی، ابو میرے وہیں پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر ہمیں اس گھر کو چھوڑنا پڑا، بہت دکھ بھی ہوا اس گھر کو چھوڑتے ہوئے، لیکن یہ بھی تھا کہ ہم لوگوں نے بہت غلط کیا ان لوگوں کے ساتھ، اسی لیے پھر ہم لوگوں نے ان جنات کے ساتھ جو ہم نے غلط کیا تھا اس کی ہمیں سزا تو ملنی تھی، تو اس گھر کو ہمیں پھر چھوڑنا پڑا، اور ہم لوگ وہیں کہیں اور شفٹ ہو گئے، کوٹ مومن میں ہی ہم لوگ کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے، اور اس گھر کو ہم نے مکمل طور پہ بند کر دیا، اور اسے کوئی لینے بھی نہیں آتا تھا، یعنی خریدنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ محلے دار جو تھے وہ لوگ بھی یہی دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رات کے وقت آپ کے گھر سے سانپ کی پھونکار کی آوازیں آتی ہیں بہت زیادہ لاؤڈ والی، اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے گھر میں بہت سارے سانپ ہیں، آپ لوگوں کی دیواروں پہ، آپ لوگوں کے جو اندر کھڑکی ہیں کمروں کی وہاں سے سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت لمبے لمبے سانپ ہوتے ہیں، اور اچانک سے نظر آتے ہیں اور وہیں سے ایک سیکنڈ کے اندر ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد محلے والے کو یہ بات پتہ تھی، اسی لیے کوئی اس گھر کو خریدنے بھی نہیں آیا، ابھی بھی وہ گھر ویسے ہی پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا گھر کی طرف،
اور اب ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا نئے گھر میں۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، نیلوفر آپ کے ساتھ بھی شیئر کی۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کا ماریہ اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ لسنرز، یہ تو ماننے والی بات ہے کہ جنات جو ہیں، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، نہ ہی وہ پہنچاتے ہیں، لیکن جب انسان جانے انجانے میں جنات کو نقصان پہنچا دیتا ہے، یا ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے جنات کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جنات بالکل کوئی رعایت، کوئی لحاظ نہیں کرتے اس انسان کے ساتھ۔ اور کافی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، سنا ہے کہ جنات جان تک لے لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی انسان کو، اس شخص کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور جو یہ سٹوریز آپ لوگ سنتے ہیں، میں سنتی ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، جن کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان پہ کیا گزری ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے، آپ اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں سے آپ لوگ اویئرنیس حاصل کریں ان سٹوریز سے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور انہیں بھی اس بات کی آگاہی دیں، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے ان جنات کو، ان مخلوقات کو نقصان پہنچ جائے، کیونکہ یہ مخلوقات بہت زیادہ ہیں تعداد میں، اور یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی فیملی والوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو لسنرز، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور مجھے ای میل پر بھی آپ کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ میرا ای میل آئی ڈی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور میرے دوسرے چینل کو بھی جا کے ضرور وزٹ کریں، اس کی ویڈیوز کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور اگر آپ لوگ اسے انجوائے کریں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا ویڈیو کو۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔